بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 77 صفحہ نمبر 399 قال ففی هذه الالفاظ سے شروع کر رہے ہیں۔ قال ففی هذه الالفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى جزا اللہ عنا محمد ما والو۔ قال ففی هذه الالفاظ اذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين لانها مقتضیۃ للعموم وتکرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه الا في كلمة كلمة فإنما تقتضي تعميم الأفعال قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم على ومن ضرورة التعميم التكرار قال فإن تزوجها بعد ذلك بعد زوج آخر وتكرار الشرط لم يقع شيء لأن باستيفاء الطلاقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق جزاء وبقاء اليمين به وبالشرط وبشرط وفيه خلاف ظفر رحمہ اللہ تعالی فسنقرره من بعد ان شاء اللہ تعالی ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر لانعقادها باعتبار ما يملك عليه من الطلاق بالتزوج وذلك غير مقصور قال وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها لأنه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا يبقي اليمين لما قلنا وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شيء لانعدام المحلية وإن اختلفا في شرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حلت فأنت طالق وفلانة فقالت قد حلت طلقت وهي ولم تطلق فلانة ووقوع الطلاق استحسان والقياس أن لا يقع لأنه شرط فلا تصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قيل في حق العدة والغشيان ولكنها شاهدة في حق ذرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في نار جهنم فأنت طالق وعبد حر فقال تحبه أو قال إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقال تحبك طلقت هي ولم يعتق العبد ولا تطلق صاحبتها لما بينا ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب وفي حقها إن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة ففي حق غيرها بقي الحكم على الأصل وهي المحبة وإذا قال لها إذا خلت فأنت طالق فلا آتي دما لم يقع الطلاق حتى يستمر 3 أيام لأن ما ينقطع دونه لا يكون حيدا فإذا تم 3 أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيدا من الابتداء۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی تو وہ شرط جو ہے قسم پوری ہو کر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں
یہ الفاظ لغوی اعتبار سے عموم اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے۔ یہ مقتضیتن عبارت میں غلطی ہے، یہاں تو معنی یہ بنے گا کہ لأنہا یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں عموم اور تکرار کا، لغتاً لغوی اعتبار سے، حالانکہ اصل یہ ہے یہ الفاظ لغوی اعتبار سے عموم اور تکرار کے متقاضی نہیں ہوتے، تو لہذا فبوجود الفعل مرۃ یتم الشرط، لہذا ایک مرتبہ فعل کے موجود ہونے کی وجہ سے شرط پوری ہو جائے گی، ولا بقاء للیمین، اور یمین جو ہے کیا ہوگا، باقی نہیں رہتی، اور یمین باقی نہیں رہتی، بدون ہی یعنی بدون شرط، شرط کے بغیر، الا فی کلمۃ کلما، سوائے کلمہ کلما کے، مگر کلمہ کلما میں یمین شرط کے بغیر باقی رہتی ہے، فإنہا تقتضی تعمیم الافعال، اس لیے کہ کلمہ کلما افعال کے عموم کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا چاہتا ہے، افعال کے عموم کو چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، کہ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، جب ان کی کھالیں یعنی جب جلتی رہیں گی ہم ان کو دوبارہ جو ہے وہ بدلتے رہیں گے ان کھالوں سے، تو یہاں کلما کا استعمال ہے، یہ افعال کے جلنے کے فعل کے تکرار کو جا رہا ہے۔ ومن ضرورت تعمیم تکرار، تو کیا ہوگا، تعمیم کی ضرورت میں سے تکرار ہے، ومن ضرورت تعمیم التکرار، تعمیم کی ضرورت میں سے کیا ہے، فعل کی عمومیت میں سے ایک تکرار ہے۔ تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان اور اذا وغیرہ یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اب ان کا حکم بھی یاد ہونا چاہیے۔ حکم یہ کہ ان میں سے جس لفظ کو بھی شرط کے لیے استعمال کیا جائے، اور جب بھی شرط پائی جائے گی تو قسم پوری ہو کر منتہی یعنی ثابت ہو جائے گی، انتہا تک پہنچ جائے گی، اور چونکہ یہ الفاظ لغوی اعتبار سے عموم اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے ایک مرتبہ وجود فعل یعنی فعل کے پائے جانے کی صورت میں شرط پوری ہو جائے گی، اور شرط کے بغیر یمین باقی نہیں رہتی، شرط کے بغیر یمین باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ایک ہی مرتبہ میں یمین بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، منتہا ہو جائے گی یعنی ثابت ہو جائے گی۔ البتہ کلمہ کلما، اللہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ افعال کے عموم کا متقاضی ہے، اس لیے کلما کے ذریعے تعلیق کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی یمین باقی رہے گی، کیونکہ تکرار تعمیم کی ضروریات اور اس کے لوازمات میں سے ہے، کیونکہ تکرار جو ہے وہ کیا ہے، تعمیم افعال کے عموم کی ضروریات اور اس کے لوازمات میں سے ہے، اور کلمہ کلما کے متقاضی تعمیم میں افعال ہونے پر، تعمیم افعال کی عمومیت کا تقاضا کرنے والا ہونے پر قرآن کریم کا ارشاد بھی گواہ ہے، یعنی ثبوت دلیل ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب کافروں کی کھالیں جہنم میں جل جائیں گی ہم دوسری کھالوں میں ان کو تبدیل کر دیں گے، یعنی نئی کھالیں فوراً ساتھ تیار ہوتی رہیں گی، آگے یہاں قال فإن تزوجا بعد ذلك، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اگر اس کے بعد ذلك اس کے بعد، یعنی بعد زوجین آخر، حلالہ کرنے کے بعد دوسرے شوہر کے بعد جو ہے وہ
اس آدمی نے نکاح کر لیا، پھر اگر اس کے یعنی زوج آخر سے دوسرے شوہر سے حلالہ کرنے کے بعد اس بیوی سے اسی آدمی نے نکاح کر لیا، وہ تقرر شرط اور شرط مقرر ہوئی، لم یقع شیء تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی یہ اس کی بیوی تھی، اس سے طلاق ہوگی، بعد میں دوسرے کے بعد حلالہ کروا کے پھر واپس اسی کے پاس آ گئی، نکاح ہو گیا، تو اس میں شرط مقرر ہوئی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لأن باستیفاء الطلاقات الثلاث المملوکات فی ھذا النکاح لم یبق الجزاء، کیونکہ اس نکاح میں مالک شدہ 3 طلاقوں کو حاصل کر لینے کے بعد جزا باقی نہیں رہی۔ وہ جو پہلا نکاح تھا نا اس میاں کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، اس نکاح میں وہ 3 طلاق کا مالک تھا، تو ان 3 طلاقوں کو تو اس نے حاصل کر لیا تھا، اس کے بعد جزا باقی نہیں رہی، جبکہ جزا اور شرط ہی کی وجہ سے یمین باقی ہے، جبکہ لم یبق الجزا، جزا باقی نہیں رہی، وبقاء الیمین بھی، وبقاء الیمین بھی، جبکہ قسم کا یمین کا باقی رہنا وہ تو شرط کے باقی رہنے کے ساتھ ہے، جزا اور شرط ہی کی وجہ سے یمین باقی رہتی ہے، جزا اور شرط نہیں ہوگی تو یمین کہاں سے باقی رہے گی، اس کو کہا وبقاء الیمین بھی وبالشرط، یعنی بقاء الیمین بالجزا وبالشرط، کہ یمین کا باقی رہنا تو شرط اور جزا کے باقی رہنے کے ساتھ ہے، وفی خلاف ظفر، اور اس میں امام ظفر کا اختلاف بھی ہے رحمہ اللہ کا، وسنقررہ، انشاءاللہ اس ذکر کو ہم اسے انشاءاللہ بعد میں ثابت کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے پہلے یہ بتایا تھا نا کہ الفاظ شرط میں سے کل ما جو ہے وہ تکرار کا موجب ہے، تکرار کا سبب ہے، اسی لیے متفرق کر کے فرماتے ہیں کہ کل ما موجب تکرار تو ہے، مگر اس کا یہ عمل یعنی موجب تکرار ہونا یہ جو قید و بند کی حدود سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کل ما سے تعلیق کے وقت شوہر کی ملکیت میں جتنی طلاقیں ہوں گی، جب اس نے کل ما کے ذریعے طلاقوں کو معلق اور موقوف کر دیا نا، اس وقت دیکھا ہی جائے گا کہ کتنی طلاقوں کا وہ مالک ہے، اور ایک وقت میں 3 طلاق کا ہی مالک ہوتا ہے آزاد ہونے کی صورت میں، اور باندھی کی صورت میں 2 کا مالک ہوتا ہے، تو جتنی طلاقیں شوہر کی ملکیت میں ہوں گی کل ما کا تکرار انہی تک محدود ہوگا، ان سے تجاوز نہیں کرے گا، ان سے تجاوز نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب وہ نکاح کرتے رہے اور طلاق واقع ہوتی رہی، ایسے نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کل ما دخلت الدار فانت طالق، ایک بار بیوی 3 مرتبہ گھر میں داخل ہوئی اور 3 طلاق سے مغلظہ بائنہ ہو کر شوہر کے نکاح سے فارغ ہو گئی، اب اگر وہی بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد یا تو طلاق لے لے یا شوہر فوت ہو گیا، جو بھی صورت بنی، بہرحال نکاح کرنے کے بعد طلاق لے کر اس پہلے شوہر کے نکاح میں آ گئی اور پھر سے دوبارہ اس کے گھر میں داخل ہوئی، تو اب اس بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے نکاح سے شوہر 3 طلاق کا مالک تھا، گویا یہ 3 ہی کل ما کے لیے جزا تھی، جب اس نے کہا تھا نا کل ما دخلت دارا، تو جب تو گھر میں داخل ہوئی تو فانتی طالقن، تو یہ فانتی طالقن ثلاثاً بن جائے گا، گویا کہ کیونکہ مالک کی 3 طلاق کا تھا، 3 طلاق اس کی جزا تھی کل ما کے لیے، اور چونکہ 3 مرتبہ بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ جزا تو پہلے پوری ہو گئی، یہاں سے فارغ ہو کے چلی گئی دوسرے کے نکاح میں، تو یمین بھی پوری ہو گئی نا پھر، کیونکہ یمین کا باقی رہنا تو شرط اور جزا کے باقی رہنے پر منحصر تھا، اور چونکہ 3 کا عدد پار کر کے شرط اور جزا دونوں کو تو اس نے پورا کر دیا، جب شرط اور جزا پوری ہوگی تو یمین بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ یمین کا باقی رہنا تو ہے ہی شرط اور جزا کے باقی رہنے کے ساتھ، اور کلمہ کل ما نکاح ثانی سے حاصل ہونے والی طلاقوں پر اب اثر انداز نہیں ہوگا۔
آگے ہے ولو دخلت علی نفس التزوج، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں اور اگر بیوی نفس تزوج پر گھر میں داخل ہوئی، نفس تزوج پر گھر میں داخل ہوئی، کیا مطلب نفس تزوج پر؟ اس طور پر کہ شوہر نے کہا کلما تزوجت امرأۃ، کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں فہی طالق، اسے طلاق ہے، یحنث بکل مرۃ، تو ہر مرتبہ وہ حانث ہوگا، یعنی جب بھی نکاح کرے گا وہ حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ آخر، اگرچہ دوسرے شوہر سے حلالہ کرنے کے بعد یا دوسرے شوہر کے نکاح سے طلاق لینے کے بعد یا دوسرے شوہر کے مرنے کے بعد جب بھی اسے نکاح کرے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ یہ حانث ہو جائے گا۔ لِأَنَّ انعقادها، ہا کا مرجع یمین کی طرف ہے، لِأَنَّ انعقاد الیمین باعتبار ما یملک علیہا من الطلاق بالتزوج، کیونکہ اس حال میں شرط پائی گئی کہ کیونکہ یمین کا منعقد ہونا اس وجہ سے ہے کہ شوہر تزوج کے ذریعے بیوی پر طلاق کا مالک ہوا ہے۔ یمین کا منعقد ہونا اس اعتبار سے ہے کہ شوہر جو نکاح کے ذریعے تزوج یعنی نکاح کے ذریعے بیوی پر طلاق کا مالک ہوا ہے، یمین کا منعقد ہونا تو اس ملکیت کی وجہ سے ہے۔ وذالک غیر مقصود، اور یہ تزوج غیر محدود ہے، اور یہ تزوج غیر محدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ خلاصہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے لفظ کلما کے ذریعے قسم کھائی اور یوں کہا کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو وہ آدمی ہر مرتبہ حانث ہوگا، ہر مرتبہ کیا ہوگا؟ حانث ہوگا، یعنی جب بھی نکاح کرے گا وہ حانث ہو جائے گا، اور اس کی منکوحہ پر، جس سے نکاح کرے گا، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ نئی بیوی سے شادی کرے یا اس کی کوئی بھی بیوی ہو اور دوسرے شوہر سے وہ حلالہ کرا کر اس کے نکاح میں آئی ہو، واقع طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شوہر نے کلمہ کلمہ کو تزوج پر معلق کیا ہے، اور اس کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تزوج اور نکاح کے ذریعے میں کسی عورت کا مالک بنوں اس پر طلاق ہے، اور چونکہ تزوج غیر محدود ہوتا ہے اس لیے طلاق بھی اس صورت میں غیر محدود اور لا متناہی ہوگی۔ سمجھ گے؟ غیر محدود اور لا متناہی ہوگی۔ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قال وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، فرماتے ہیں کہ قسم کے بعد، زوال الملک بعد الیمین، قسم کے بعد ملکیت کا زوال قسم کو باطل نہیں کرتا، قسم کے بعد ملکیت کا ظاہر ہو جانا وہ قسم کو باطل نہیں کرتا۔ لأنه لم یوجد شرط فبقی والجزاء باق، اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی لہذا یمین باقی نہیں رہے گی، لہذا یمین کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ لأنه لم یوجد شرط، شرط نہیں پائی گی، فبقی والجزاء باق، تو لہذا کیا ہوگا؟ کیونکہ شرط نہیں پائی گی لہذا یمین بھی باقی رہے گی اور جزا بھی کیا رہے گی؟ والجزاء باق لبقاء محلہ فبقی الیمین۔ پھر کیا ہوگا؟ لہذا یمین باقی رہے گی۔ پھر اگر حالف کی ملکیت میں شرط پائی گئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پہلے اس کو یہاں تک سمجھ لیں۔ لأنه لم یوجد شرط فبقی، لہذا کیا ہے؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی لہذا یمین باقی رہے گی۔ پھر اگر شرط پھر کیا ہے؟ والجزاء باق فی محلہ، پھر اگر حالف یعنی قسم کھانے والے کی ملکیت میں شرط پائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی۔
یہ آگے الگ مسئلہ ہے، یہ پہلے والا الگ ہے۔ یہاں سے ایک ضابطہ نکل رہا ہے صورت مسئلہ، ایک ضابطے پر موقوف اور متفرع ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ یمین کے بعد اگر ملکیت زائل ہو جائے تو بھی یمین باقی اور برقرار رہتی ہے، اور زوال ملک سے یمین باطل ختم نہیں ہوتی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر دیا، یعنی یوسف نے یوں کہا دخلتی دار فانتی طالق، تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق، اس کے بعد شرط نہیں پائے گی، یعنی وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی بیوی ابھی تک، اور اس سے پہلے ہی شوہر نے انتی بائنن کے ذریعے اسے طلاق منجز دے دی، انہوں نے کہا انتی بائنن، فوری طلاق واقع ہوگی بائنہ، اور وہ بائنہ ہوگی۔ تو دیکھیں اس مثال میں یمین کے بعد جب شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دے دی تو شوہر کی ملکیت تو ختم، ملکیت جب زائل ہو گئی، مگر اس کے باوجود یمین پر کوئی آنچ نہیں آئی، کیونکہ یمین شرط پر معلق ہے، اور شرط نہیں پائے گی، یعنی بیوی گھر میں داخل نہیں ہوئی، گھر میں داخل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا کہ لہذا شرط ابھی باقی ہے، جزا بھی باقی ہے، اس لیے کہ محل جزا ابھی باقی ہے، محل جزا ابھی کیا ہے؟ باقی ہے، کیونکہ یمین شرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، یعنی بیوی گھر میں داخل نہیں ہوئی، اس نے کہا تھا ان دخلتی دار، لہذا شرط باقی ہے بیوی کا داخل ہونا، شرط باقی ہے، جزا بھی باقی ہے، اس لیے کہ محل جزا ابھی باقی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے، 3 طلاق نہیں دی، لہذا پھر محل جزا بھی باقی ہوا نا، لہذا بقائے محل کی وجہ سے، محل جزا کے باقی ہونے کی وجہ سے جزا بھی باقی ہے، اور یمین کی بقا شرط و جزا کے باقی ہونے پر منحصر ہوتی ہے، لہذا جب شرط اور جزا باقی ہیں تو یمین بھی باقی اور برقرار رہے گی۔ اس کے بعد ہے ثم ان وجد الشرط فی ملکہ انحلت الیمین، پھر آگے یہ بتانا چاہتے ہیں پھر اگر شرط پائی گئی، پھر اگر کیا ہے کہ یہاں سے ثم پھر ان وجد الشرط، اگر شرط پائی گئی فی ملک الحالف، قسم کھانے والے کی ملکیت میں، یعنی شوہر کی ملکیت میں، تو انحلت الیمین، قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ لأن الحالف لأنه وجد الشرط، کیونکہ اس حال میں شرط پائی گئی ہے کہ والمحل، کہ محل جزا کے قابل ہے، قابل للجزا، محل جزا کے قابل ہے، فینزل الجزا، لہذا جزا نازل ہو جائے گی، اور یمین باقی نہیں رہے گی، یمین باقی نہیں رہے گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، اور اگر شرط پائے گی غیر ملک میں تو قسم پوری ہو جائے گی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، اور کوئی چیز واقع یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی لِانْعِدَامِ المحلیت، محلیت کے نہ ہونے کی یا معدوم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے ثم ان وجدہ سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شرط اور جزا وغیرہ بھی باقی ہیں تو کبھی نہ کبھی شرط تو پائی جائے گی۔ اب اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر شرط شوہر کی ملکیت میں پائی گئی، کیا مطلب کہ شوہر نے اگر ایک طلاق بائنہ دے دی نا بیوی کو، اس کے بعد کیا ہو گیا، بائنہ کرنے کے بعد دوبارہ شوہر نے اسے نکاح کر لیا، بائنہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ نکاح کر لیا، اور بیوی گھر میں داخل بھی ہو گئی، اور محل یعنی عورت تو موجود ہے، محل جزا، محل شرط موجود ہے،
اور اس میں شوہر کی ملکیت بھی موجود ہے، شوہر کا مالک بھی ہے، دوبارہ نکاح کر لیا ہے، تو بیوی پر طلاق واقع ہوگی۔ یہ ہے جب شرط و جزا بھی باقی ہیں تو کبھی نہ کبھی شرط پائی جائے گی۔ اب شرط پائی جائے گی تو اس کی دو شکلیں ہیں، اگر شرط شوہر کی ملکیت میں پائی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ شرط شوہر کی ملکیت میں نہیں پائی گئی۔ اب اگر شرط شوہر کی ملکیت میں پائی گئی، اس کی شکل یہ ہے کہ شوہر نے طلاق بائنہ دی، پھر دوبارہ نکاح کر لیا، تو نکاح کر لیا، بیوی گھر میں داخل بھی ہو گئی، تو یہ شرط تو پائے گی، اس کی شرط ان دخلت الدار، تو جزا طلاق ہے، تو شرط تو پائے گی کیونکہ بیوی اس کی ملکیت میں بھی ہے، نکاح ہے، اور محل یعنی عورت بھی موجود ہے، تو اس میں شوہر کی ملکیت بھی موجود ہے، تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ محل قابل للجزا یعنی وقوع بھی طلاق کے قابل ہوگا، طلاق کا واقع ہونا بھی طلاق کے قابل ہوگا۔ اور چونکہ کلمہ ان تکرار اور عمومیت پر دلالت نہیں کرتا، تو اب کیا ہے کہ ملکیت بھی جو ہے وہ، اور چونکہ کلمہ ان جو ہے تکرار اور عموم پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے ایک طلاق سے یمین منتہا اور مکمل ہو جائے گی اور دوبارہ کارگر نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ کام نہیں آئے گی۔ فَيَنزِلُ الْجَزَا سے لما قلنا تک اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لما قلنا تک یہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری شکل کیا ہے، وَإِنْ وجدہ سے مراد یعنی وجدہ شرط فی غیر الملک ان حلت الیمین لوجود شرط، دوسری شکل، اور اگر شرط پائے گی غیر ملک میں، حالف کی، قسم کھانے والی کی ملکیت کے علاوہ میں وہ شرط پائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی، شرط پائے جانے کی وجہ سے، شرط پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، قسم پوری، غیر ملک میں شرط پائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ شرط موجود ہے، اس لیے کہ شرط کیا ہے، موجود ہے۔ وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ اور کوئی چیز واقع نہیں ہوگی، اور کوئی چیز واقع نہیں ہوگی محلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، محلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔ اس کو بتا رہے ہیں اس انداز میں کہ شوہر کی ملکیت میں نہیں پائے گی شرط، یعنی شرط کیا تھی، ان دخلتی دار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہونا شرط تھا، شوہر نے بیوی کو بائنہ کر دیا اور نکاح ثانی سے پہلے وہ گھر میں داخل ہو گئی شوہر کے، تو اس صورت میں بھی وجود شرط یعنی گھر میں داخل ہونا کی وجہ سے یمین تو پوری ہو جائے گی، قسم تو پوری ہو جائے گی، مگر عدم تزوج کی وجہ سے، چونکہ اس عورت پر شوہر کی ملکیت نہیں ہے، چونکہ ایک دفعہ بائنہ کر چکا ہے اور دوبارہ نکاح بھی کیا نہیں، تو نکاح سے پہلے ہی وہ داخل ہو گیا، تو شوہر کی ملکیت تو نہیں تھی، اس لیے محل قابل للجزا نہیں ہوگا، محل قابل للجزا، طلاق کا محل تو عورت ہے نا، تو وہ قابل جزا نہیں ہوگا، کیونکہ شرط تو پوری ہو گئی لیکن جزا طلاق واقع ہونی چاہیے تھی، وہ محل ہی جزا کے قابل نہیں ہے، یعنی عورت تو پہلے ہی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، طلاق کے قابل نہیں ہے، اور جب محل قابل للجزا نہیں ہوگا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہمارا اس وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ سے لے کر لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ اس عبارت کا خلاصہ۔ آگے وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي شَرْطٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، اور اگر زوجین یعنی میاں بیوی نے شرط کے بارے میں اختلاف کر دیا تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً، مگر یہ کہ بیوی بینہ قائم کر دے، بیوی کیا کر دے، گواہ قائم کر دے، تو پھر اس صورت میں بیوی کا قول معتبر ہوگا ورنہ شوہر کا، لأن الزوج متمسک بالأصل وهو عدم الشرط، کیونکہ شوہر اصل کو تھامے ہوئے ہے، اصل سے مراد، اور وہ شرط کا نہ پایا جانا ہے، وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وقوع الطلاق، اور اس لیے بھی دوسری دلیل
کہ شور طلاق کے واقع ہونے کا اور ملکیت کے زائل ہونے کا منکر ہے۔ طلاق کے واقع وہ کہنا کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور ملکیت کے زائل ہونے کا بھی منکر ہے۔ والمرأۃ تدعیہا، جب کہ بیوی اس کا دعویٰ کر رہی ہے، جب کہ بیوی کیا کر رہی ہے؟ اس کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے نہیں، دعویٰ کر رہی ہے بیوی اس کا۔ یہاں سے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر شوہر نے بیوی کے طلاق کو دخول پر معلق کیا اور یوں کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، اب اس نے کیا کر دیا؟ ان دخلت الدار فانت طالق، تو اب اس کے بعد میاں بیوی میں شرط کے پائے جانے کے حوالے سے اختلاف ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئی، اور بیوی کہتی ہے اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ بیوی کہتی ہے شرط پائی گئی ہے، یعنی میں گھر میں داخل ہو چکی ہوں، لہذا طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے میں تو جا رہی ہوں۔ تو اس اختلاف کی صورت میں اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہو تو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اگر بیوی کے پاس گواہ بھی ہوں کہ ہاں شرط پوری ہوگی، میں گھر میں گئی تھی، فلاں فلاں کے سامنے گواہ پیش کر دیے، تو پھر تو وہ اس کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ شرط کا نہ پایا جانا ہی اصل ہے، اور شوہر اسی اصل کو دلیل بنا رہا ہے، حجت بنا رہا ہے۔ لہذا فقہی ضابطہ القول قول من یتمسک بالاصل کے تحت اسی کا قول معتبر ہوگا، کہ جو اصل کو تھامے ہوئے ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ شوہر طلاق کے واقع ہونے اور ملکیت کے زائل ہونے کا منکر ہے، بھائی نکاح کی ملکیت میری باقی ہے، کوئی زائل نہیں ہوئی، میں نہیں چھوڑتا، تو طلاق بھی واقع نہیں ہوئی، تو جب کہ بیوی ان چیزوں کی مدعیہ اور مقرہ ہے، وہ کہتی ہے جناب طلاق واقع ہو چکی ہے اور ملکیت نکاح ختم ہو چکی ہے، تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ ہوں تو اس کا قول معتبر، ورنہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور اگر لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہو تو شوہر کا قول کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا، شوہر کا قول کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ تو لہذا یہاں بھی کیا ہوگا؟ اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہو تو شوہر کا قول معتبر، البتہ گواہوں کی موجودگی میں، کہ بیوی کے پاس گواہ موجود ہے کہ جی میں ان گواہوں کے سامنے گھر میں داخل ہوئی تھی، جزا پائی گئی ہے، شرط جو ہے پائی گئی ہے، شرط تھی گھر میں داخل ہونے کی، تو پھر بیوی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ بینہ یعنی گواہ تو ثابت شدہ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، لہذا بینہ سے، گواہ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ شرط وجود میں آ چکی ہے، یعنی بیوی میاں کے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لا يعلم الا من جہتها، وہ پھر اگر شرط کوئی ایسی چیز ہو جو عورت ہی کی طرف سے معلوم ہو سکتی ہو، الا من جہتها لا يعلم، معلوم نہ ہو سکتی ہو مگر عورت کی طرف سے، فالقول قولها فی حق نفسها، تو پھر اپنی ذات کے بارے میں عورت کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی۔ مثلا شوہر یوں کہے کہ ان حیتی فانتی طالقن، اگر تو حائضہ ہوگی تو تمہیں حیض آ جائے تو تم کو اور فلاں عورت کو طلاق ہے، فقالت کر حیض، تو بیوی نے کہا میں تو حائضہ ہو گئی، مجھے حیض آ گیا، تو لقت ہیا، یہ تو مطلقہ ہو جائے گی، اور وہ فلانا کا جو کہا تھا اس نے تو وہ مطلقہ نہیں ہوگی۔ شوہر نے کہا تھا ان حلتی فانتی طالقن و فاطمہ طالق، تو یہ تو طلاق والی بن جائے گی، لیکن فاطمہ طلاق والی نہیں ہوگی، فاطمہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ وقوع طلاق استحسان، اور طلاق کا واقع ہونا استحسان کی بنا پر ہے، استحسان کی بنا پر ہے۔ والقیاس لا یقع، اور قیاس یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، لأنہ شرط، طلاق واقع نہ ہو کیونکہ یہ بھی ایک شرط ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شرط ہے، فلا تصدق، لہذا اس کی عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی، جیسے کہ دخول دار میں ہوتا ہے، یعنی اذا کان شرط دخولها دار
جب شرط ہو عورت کا گھر میں داخل ہونا، وقالہ دخلت میں داخل ہوگی اور شوہر کہتے ہیں داخل نہیں ہوئی، تو لا تو صدق عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی یہاں بھی جو ہے کیا ہوگا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ تصدیق عورت کی نہیں کی جائے گی۔ وجہ الاستحسان، تو استحسان کی دلیل بتا رہے ہیں یہاں سے کہ استحسان کی دلیل یہ کہ انہا امینۃ فی حق نفسہا، کہ عورت اپنے نفس کے سلسلے میں تو امانت دار ہے۔ اذ لا یعلم ذلک، اس لیے کہ من جہتها لا یعلم ذلک، اس لیے کہ حیض کا علم تو عورت ہی کی جانب سے معلوم ہو سکتا ہے۔ فیقبل قولها، لہذا اسی کی بات کو، اس کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ کما قیل فی حق العدت، جیسے کہ اس کا قول قبول کیا۔ اب البتہ یہ عورت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ لہذا جس طرح عدت اور وتی کے حق میں عورت کا قول قبول کر لیا جائے، اسی طرح یہاں بھی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا۔ کما قیل فی حق العدت، کما قبل فی حق العدت والغشیان، یہ قیلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ ہے، کہ اس کا قول جو ہے قبول کیا جائے گا، جیسے کہ قبل فی حق العدت والغشیان، جیسے کہ عدت اور غشیان سے مراد یہاں وتی طاری ہونا، چھا جانا یا وتی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدت اور وتی کے حق میں عورت کا قول قبول کر لیا جاتا ہے، ایسے یہاں بھی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا۔ یہاں پر اگر کسی کتاب پر ہو نا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا كَمَا قِيلَ، یہاں قیلہ نہیں ہے، کما قبلہ ہے، فعل مجہول کا صیغہ ہے، ماضی کا غیر مذکر غائب کا۔ وَلَكِنَّا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ذَرَّتِهَا، لیکن جو ہے کیا ہوگا، البتہ یہ عورت اپنی سوکن، ذرہ سوکن کو کہتے ہیں، تو یہ اپنی سوکن کے حق میں شاہدہ یعنی گواہ ہے، اپنی سوکن کے حق میں یہ کیا ہے، گواہ ہے۔ بل یہ متہمتن، بلکہ متہمہ ہیں، بلکہ متہمہ ہے، لہذا سوکن کے حق میں، متہمہ تہمت لگانے والی، سوکن کے حق میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، سوکن کے حق میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے اس عبارت میں کوئی ایسی سمجھنے والی بات تو نہیں ہے، بس طلاق کا واقع ہونا، جب بیوی نے شوہر نے کہا کہ ان حجتی فانتی طالقن، تم میں حیض آ جائے تو تم کو اور میری فلاں بیوی کو طلاق ہے، سوکن کے بارے میں کہا فلاں کو، یعنی فلاں بیوی کو بھی طلاق ہے۔ تو اب اگر وہ عورت یوں کہہ دے کہ بھائی مجھے تو حیض آ گیا ہے، مگر شوہر کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو یہاں شوہر کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اور عورت کا قول حج تو یہ اس کے حق میں حجت ہوگا، اسی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور باقی وہ جو فلانا تن کہہ کر اپنی دوسری کسی بیوی کے تو شوہر نے اشارہ دیا تھا، اس کے حق میں بیوی کا قول نہ تو حجت بنے گا، نہ ہی اس سوکن پر طلاق واقع ہوگی۔ ووقوع الطلاق، استحسان یہاں سے بتانا چاہتے ہیں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت مسئلہ مذکورہ میں قد حجت کہنے والی بیوی پر طلاق واقع ہونے کا حکم یہ استحسان کی بنا پر ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق واقع نہ ہو، کیوں کہ ان حجتی شرط ہے اور شوہر اس شرط کے پائے جانے کا منکر ہے، انکاری ہے، وہ کہتا ہے حیضہ نہیں ہوئی، جبکہ بیوی اس کے کہتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا، اس کے وجود کا اور واقع ہونے کا اقرار کر دیا شرط کے پائے جانے کا، لہذا القول قول المنکر والے ضابطے کے تحت جس طرح دخول دار پر طلاق کو مشروط کرنے کی صورت میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی، اس طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، مگر استحساناً یہاں اس کی بات کو مان لیا گیا۔ اب وجہ الاستحسان سے استحسان کی دلیل کے استحساناً کیوں مانا گیا؟ دلیل یہ ہے کہ مذکورہ بیوی اپنی ذات کے حوالے سے اظہار مافل ارحام کے سلسلے میں تو امین ہے، امانت دار ہے،
کہ اس کے رام میں کیا صورتحال ہے، رام مصروف مشغول ہے یا فارغ ہے، تو وہ تو اس کا اظہار تو بیوی خود ہی کر سکتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی انہی اظہار ما فی الارحام کے سلسلے میں امانت دار ہی بنایا ہے، اور حقیقت حال کی خلاف ورزی کو ان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ کا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے اس چیز کو چھپانا جو ان کے رحموں میں ہو، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرما دیا اس کو چھپانا حلال ہی نہیں۔ لہذا اس حوالے سے عورت اپنی ذات کے متعلق امین ہوگی، اور امین جو ہوتا ہے اس کا قول خصوصاً اس کی ذات کے حق میں حجت ہوتا ہے۔ لہذا یہاں بھی خاص کر عورت کا قول اس کے حق میں حجت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ کہے گی حیض میں حائضہ ہو گئی۔ کما قبلا لا یعلم من جہتها، اس کی وضاحت کو مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا علم صرف عورتوں کی طرف سے ہی ممکن ہے، معلومات ان میں حیض کے علاوہ دوسرے امور مثلا عدت ہے، وتی وغیرہ میں بھی خاص کر انہیں کی بات مانی جاتی ہے۔ مثلا عدت ہے، اگر کوئی عورت پہلے شوہر سے طلاق مغلظہ کے بعد علیحدہ ہو گئی اور اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا دوسرے سے حلالہ کرانے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے، تو تمام عدت کا پورا ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتوں میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ کہے گی عدت پوری ہوئی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ کہے گی پوری نہیں ہوئی، کوئی منوا نہیں سکتا، کیونکہ حائضہ عورتیں حیض سے ہی عدت پوری کرتی ہیں، اور حیض ایک اندر کی خفیہ چیز ہے جس کا علم عورت ہی کی طرف سے ممکن ہے۔ ایسے ہی وتی کا مسئلہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے وتی اور بستری کا مطالبہ کرے، اس پر اگر بیوی اپنے آپ کو حائضہ بتلا دے کہ جی میں تو حائضہ ہوں، وتی ممکن نہیں، تو ظاہر ہے یہاں بھی بیوی کا قول معتبر ہوگا، اور شوہر کے لیے یہاں مجبور کرنا، جبراً وتی کرنا درست نہیں، یا وتی پر مجبور کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی اس سلسلے میں امین ہے۔ وَلَكِنَّهَا سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں حیض کا دعویٰ کرنے والی بیوی کا قول صرف اس کی ذات کے حق میں معتبر ہے، اور اسی پر طلاق واقع ہوگی، وہی مطلقہ بنے گی، اس کے دم حیض کے دھبے اس کی سوکن پر نہیں پڑیں گے، نہ اسے طلاق دلوا کر داغدار بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ دے انا حیض تو، اور ہم کہہ دیں کہ وہ بھی طلاق والی ہوگی، اس کی سوکن بھی، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قد حیض تو کہہ کر حیض کی دعوے دار بیوی اپنی سوکن کے حق میں طلاق واقع کرنے کے حوالے سے گواہ بن رہی ہے، اور گواہی ہی نہیں بلکہ متہم بن رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں امین ہے، سوکن کی ذات کے بارے میں امین نہیں ہے۔ بلکہ سوکنوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر موقع ملے ان کو تو ایک دوسرے کو کچا ہی کھا جائیں، کہیں اللہ ماشاء اللہ چاہ جائے کہ طلاق دلوا کر اسے دفع کرے، یہ تو مشکل۔ اس لیے متعلقہ بیوی سوکن کے حق میں متہمہ ہوگی۔ ضابطہ یہ ہے قول المتہم لیس بحجہ، متہم کا قول حجت نہیں ہوتا، اس لیے صورت مذکورہ میں متعلقہ بیوی کا قول اس کی سوکن کے حق میں حجت نہیں ہوگا، اور اس پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اس کے کہنے کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِن كُنتِ تُحِبِّينَ أَن يُعَذِّبَكِ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ایسے ہی اگر شوہر نے بیوی سے کہا اگر تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ میں عذاب دے دے، فَأَنْتِ طَالِقٌ، اور تو طلاق ہے، تو طلاق والی ہے، میرا غلام آزاد ہے، اور میرا غلام تمہیں طلاق اور میرا غلام آزاد ہے، فَقَالَ تُحِبُّهُ، تو بیوی بھی کہیں تنگ آئی تھی، اس نے بھی بیوی نے کہا مجھے وہ پسند ہے، یعنی جہنم میں جانا پسند ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہر ایک کو بچائے، تو مجھے پسند ہے۔ او قالا، یا شور نے کہا ان کنتی تحبینی فانتی طالقن، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں طلاق ہے،
اور یہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہے، واضح ماں کی، اور یہ عورت تمہارے ساتھ ہے۔ فقالہ تو ہی بکا، بیوی نے طلاق کے شوق میں اس نے کہہ دیا میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تو اسے محبت کرتی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، تو وہ متعلقہ ہو جائے گی، تو لکھ دیا ولم یعتق العبد، غلام آزاد نہیں ہوگا، ولا تطلق صاحبتها، اور نہ ہی غلام آزاد ہوگا، نہ ہی اس کی بیوی کی، اس بیوی کی سوکن متعلقہ طلاق والی ہوگی، دوسری بیوی اس شور کی، لما بینا ضابطے اور دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا، ولا یتیقن بکذبها، اور بیوی کے جھوٹ بولنے کا بھی یقین نہیں ہے، یقین نہیں کیا جائے گا، لشدت بغضها، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شور سے سخت بغض کی بنا پر وہ اس جہنم میں جانے کو پسند کر رہی ہو، کہ چلو عذاب ہی کے ذریعے اس سے چھٹکارا مل جائے، لأنها لشدت بغضها إياه قد تحب التخلیص منه بالعذاب، اس لیے کہ بیوی شور سے شدید بغض کی وجہ سے وہ اس سے چھٹکارا پانے کو پسند کرتی، چاہتی ہو عذاب کے ذریعے سے، کہ عذاب کے ذریعے اس سے چھٹکارا مل جائے، چھٹکارا ہو جائے بس۔ وفی حق کیا، اور اس عورت کے حق میں طلاق کا حکم، طلاق کے حکم کا متعلق ہونا اس کے خبر دینے کی وجہ سے ہے، بے اخبار یا اس کے خبر دینے کی وجہ سے ہے، وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةٌ، اگرچہ وہ جھوٹی ہو، ففی حق غیرها بقی الحکم علی الاصل، لہذا اس کے علاوہ کے حکم میں، اس کے علاوہ کے حق میں حکم اصل پر باقی رہے گا، اور اصل کیا ہے؟ وہ اصل وہ محبت ہے، وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ آگے ایک الگ مسئلہ ہے، وَإِذَا قَالَ لَا إِذَا خِرْتِ فَأَنْتِ تَارِكًا فَرَأَتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعْ طلاق، کہ شور نے بیوی سے کہا کہ جب تمہیں حیض آ جائے تو طلاق ہے، جب تمہیں اذا خرتی، جب تمہیں حیض آ جائے تو طلاق ہے، پھر بیوی نے کیا کیا؟ خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، حتی یستمر ثلاثۃ ایام، یہاں تک کہ 3 دن مسلسل خون جاری رہے، دلیل کیا؟ لأن ما ينقطع دونه، تو یہاں وَإِذَا قَالَ لَا إِذَا حِلْتِ، جب شور نے بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آ جائے تو طلاق والی ہے، پھر بیوی نے خون دیکھا تو اس خون دیکھتے ہی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ 3 دن مسلسل خون جاری رہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ لأن ما ينقطع دونه، یعنی دون ثلاثۃ ایام لا یکون حیضا، اس لیے کہ جو خون 3 دن سے کم میں بند ہو جائے گا وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، اس لیے 3 دن کی قید لگائی کہ 3 دن مسلسل جاری رہنے والا خون ہی حیض کا خون کہلا سکتا ہے۔ فَإِذَا تَمَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، پھر جب خون کے 3 دن پورے ہو جائے، یعنی مسلسل آنے کے 3 دن خون کے پورے ہو جائیں گے، تو حکمنا بالطلاق، پھر ہم طلاق کا فیصلہ کا حکم لگائیں گے اس عورت پر، من حین حاضت، جب سے وہ حیضہ ہوئی ہے، لأن الدم بالامتداد عرف، تو کیونکہ خون دراز ہونے کی وجہ سے، یعنی خون کے 3 دن تک دراز ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا، عرفہ معلوم ہو گیا، انہ من الرحم، کہ وہ رحم سے تھا، اس لیے کہ خون 3 دن تک دراز ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خون کس سے تھا؟ رحم سے تھا، فکانا حیضا من الابتداء، تو لہذا ابتدا ہی سے دم حیض ہوگا، وہ خون ابتدا ان ہی دم حیض ہوگا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے ان اسباق کو ساتھ ساتھ سمیٹنے اور سمجھنے کی، کیونکہ جب جمع کر دیا جاتا ہے تو 1 کلو آج ملے اس کو جمع کر دو، کل پرسوں 1 ہفتہ جمع کریں گے تو 10 کلو جمع ہو جائے گا، 1 کلو اٹھانا آسان ہے 10 کلو کی نسبت، ایسے ہی 1 دن میں 1 سبق، جیسے انسان کسی مدرسے میں اسباق کی
ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، جدول ہوتا ہے، پیریڈ ہوتے ہیں باقاعدہ. تو ایک ایک کتاب کیسے ہم گھر میں بھی اپنے اوقات مقرر کر کے ایک ایک کتاب کا پیریڈ بنا کر ایک ایک روزانہ پیریڈ اور اسباق کے حساب سے ان اسباق کو سنیں اور مکمل کریں، یا ایک دن میں بعض کتابوں کے 2 پیریڈ رکھیں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ سیکھنا سمجھنا جو ہے وہ ہو جائے اور مشکلات سے بوجھ بننے سے محفوظ رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.